ایک مشہور پاکستانی مصنف ایک ٹی وی پروگرام میں بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ عید الاضحیٰ کے دن یعنی بقرعید پر انہوں نے ایک کٹا ذبح کیا اور پھر کافی دیر لگا کر اسے آگ پر پکایا۔ مصنف نے آ کر اپنے بھائی سے کہا کہ ہمارے دوستوں اور پڑوسیوں کو دعوت دو تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کر اس کو کھائیں۔ اس کا چھوٹا بھائی بڑا ذہین فطین تھا۔ وہ گھر سے باہر گیا اور اونچی آواز میں پکار کر کہا، اے لوگو، جلدی ہماری مدد کو پہنچو، میرے بھائی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں لوگوں کا ایک مجمع نکلا اور باقی لوگ کام میں لگے رہے جیسے انہوں نے کچھ نہ سنا ہو یا پھر سنی انسنی کر دی ہو۔ وہ لوگ جو کہ آگ بجھانے میں مدد کو آئے تھے انہوں نے سیر ہو کر کھایا پیا تو وہ مصنف اپنے بھائی کی طرف تعجب سے دیکھ کر کہنے لگا، یہ جو لوگ آئے تھے میں تو انہیں نہیں پہچانتا اور نہ میں نے پہلے ان کو کبھی دیکھا ہے، پھر ہمارے دوست احباب کہاں ہیں؟ بھائی نے جواب دیا کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ہمارے گھر میں لگی آگ بجھانے میں ہماری مدد کو آئے تھے، نہ کہ دعوت میں، اسی لیے یہ لوگ مہمان نوازی اور مہربانی کے مستحق ہیں۔ اس دن مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ جس کو تکلیف کے وقت اپنے ارد گرد نہ پاؤ اس کو دوست، بھائی یا بڑوں کا نام مت دو، اور جو تنگی کے وقت آپ کا ساتھ دے وہی آپ کے حقیقی ہمدرد ہیں۔ اسی طرح پرانے وقت کے انوکھے انصاف کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سکندر لودھی ایک بہت مشہور اور نیک بادشاہ تھے۔ وہ بڑے خدا ترس اور انصاف والے بادشاہ تھے۔ 17 بڑے عالم آدھی رات تک اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے جن سے وہ اسلامی احکام جاننے میں مدد لیا کرتے تھے۔ وہ خود بھی عالم تھے اور قرآن و حدیث کا مطالعہ جاری رکھتے تھے۔ انصاف میں وہ کسی کی طرفداری اور رعایت نہیں کرتے تھے اور غریب سے غریب آدمی کو اپنا مقدمہ بادشاہ تک لے جانے میں آسانی ہوتی تھی۔ خاص بات یہ ہے کہ چاہے دن کے 2 بجے ہوں یا رات کے، ہر چھوٹے بڑے کو 24 گھنٹے انصاف فراہم کیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے الجھے ہوئے مقدمات کا فیصلہ 2 بڑے آسانی کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ ان کے فیصلوں سے ان کی ذہانت کا بھی پتہ چلتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں غریب سے غریب آدمی کو انصاف حاصل کرنے میں کتنی آسانی تھی۔ سکندر لودھی کے زمانے میں گوالجار کے 2 غریب فوجی بھائیوں کے ہاتھ 2 لال لگ گئے۔ دونوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ لال پا کر چھوٹے بھائی نے کہا، اب میں نوکری نہیں کرتا اور گاؤں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اس لال کو بیچ کر کوئی تجارت کروں گا اور بچوں کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سن کر بڑے بھائی نے کہا، بھائی میرے حصے کا لال لیتے جاؤ، اپنی بھاوچ کو دے دینا، میں تو ابھی نوکری نہیں چھوڑوں گا۔ چھوٹا بھائی دونوں لال لے کر گھر کو چلا۔ راستے میں اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے بھائی کا لال بھاوچ کو نہیں دیا بلکہ اپنے پاس رکھ لیا اور اپنے دھندے میں لگ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بڑا بھائی چھٹی لے کر گھر آیا۔ بیوی سے کہا کہ چھوٹے بھائی کے ہاتھوں لال بھیجا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ بیوی لال کا سن کر ہکا بکا رہ گئی، بولی، لال کیسا؟ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں۔ لال دینا تو دور کی بات، مجھے تو انہوں نے لال کی کوئی بات ہی نہیں کی۔ بیوی نے انکار کیا تو اس وقت خاوند چپ رہا، لیکن شام کو چھوٹے بھائی سے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور بولا کہ وہ جھوٹ بولتی ہے، میں نے ان کو لال دیا تھا اور اگر وہ انکار کر رہی ہے تو وہ جھوٹی ہے۔ اب جھگڑا بڑھ گیا۔ جب آپس میں معاملات طے نہ پا سکے تو یہ بات عدالت تک جا پہنچی۔ چھوٹا بھائی سالار بہت فطین ذہین مالک تھا۔ چھوٹا بھائی سالار بہت فطین ذہن کا مالک تھا۔ اس نے 2 گواہ حاکم کے سامنے پیش کر دیے اور مقدمہ جیت لیا۔ بڑے بھائی کی بیوی نے سنا تو بہت پریشان ہوئی تو جھوٹی بھی ثابت ہوئی اور لال بھی ہاتھ سے گیا۔ اپنے شوہر کی نگاہوں میں شک کی وجہ سے اس کی عزت بھی کم ہو گئی۔ وہ راجدھانی کی طرف گئی اور وہاں پر بادشاہ کے یہاں اپیل کر دی۔ بادشاہ نے دونوں بھائیوں اور گواہوں کو بلایا۔ مقدمہ شروع ہوا تو گواہوں نے یہاں بھی چھوٹے بھائی کی کہی ہوئی بات کہہ دی۔ دونوں نے جھوٹ بول دیا لیکن سکندر لودھی کو کچھ شک سا ہو گیا۔ آخر ساری زندگی اس نے مقدمات ہی سنے تھے۔ اس نے گواہوں سے کہا کہ تم نے لال دیکھا تھا؟ گواہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم نے دیکھا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے موم منگوایا اور تھوڑا تھوڑا موم دونوں کو دیا اور کہا کہ تم دونوں وہ لال اس موم سے بنا کر لاؤ۔ گواہ الگ الگ جا بیٹھے لیکن حیران تھے کہ کس شکل کا لال بنائیں کیونکہ وہ تو جھوٹ بول رہے تھے۔ انہوں نے تو لال کو دیکھا نہیں تھا، جھوٹی گواہی دینے آئے تھے۔ اب کیا کرتے؟ بادشاہ کا حکم تھا، جس طرح سمجھ میں آیا لال بنانے لگے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ موم سے بنے ہوئے لال
دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، دونوں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ اب اس نے گواہوں کو ڈانٹا اور سچ بولنے کی سختی کی تو سارا بھید کھل گیا۔ بادشاہ نے لال بڑے بھائی کو دلوایا، چھوٹے بھائی اور دونوں گواہوں کو قید کا حکم دیا اور ان کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا عندیہ دیا۔ سبحان اللہ، انصاف ہو تو ایسا ہو، جب حکمران ایسے ہوں تو عروج ملک و قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب تک انصاف کسی بھی ملک کی اولین ترجیح یا اولین پرائیورٹی نہیں ہوگی، جہاں انصاف کی حقیقی اور مساواتی تقسیم نہیں ہوگی، وہ معاشرہ اور ملک کبھی بھی ترقی کی منزلوں کو عبور نہیں کر سکتا اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ یہاں نیلسن منڈیلا کے تاریخی جملے یاد آتے ہیں، غربت خیرات بانٹنے سے نہیں بلکہ انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نہیں۔